صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان عبده بارك خدا بزرگ تو ہی قسم یا صاحب الجمال، اے جمال والے خوبصورتی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا صاحب الجمال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنوں پر چھری چلا دیتی، اپنی گردنوں کو کاٹ دیتی اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی۔ ایسا حسن و جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے پوری انسانیت کے سردار، من وجهك المنیر لقد نور القمر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، کہ آپ کے نورانی روشن چہرے سے اللہ تعالیٰ نے چاند کو روشنی عطا فرمائی، چاند کو روشنی عطا فرمائی۔ صحابی فرماتے 14ویں رات کا چاند، ابھی جماعت علماء کی آئی ہوئی تھی ہماری مسجد میں، پہلا سال لگا رہی تھی، ابھی ان کی واپسی ہوئی اور ذوالحجہ کا چاند نکلا 14ویں رات کا، مسجد میں نظر آ رہا، تو میں نے کہا دیکھو بھائی یہ چاند نظر آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسجد میں اور صحابی بیٹھے ہوئے مسجد میں، فرما رہے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھ رہا تھا 14ویں رات کے، اور کبھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، یہاں تک کہ میں نے فیصلہ کر دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین ہے، چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے جیسے خوبصورت ہے کہ نہیں، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ جھائیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صاف ہے، اس کے منہ پہ تو جھائیاں نظر آتی ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہو رہا ہے چاند میں، تو چاند سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کو، گفتار کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو، رات کو، صبح کو، شام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، آپ کی خلقی خلقی کسی بھی صفت اور صورت کو کسی میں ہمت نہیں جو بیان کر سکے۔ بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، بس قصہ مختصر یہ ہے اللہ کے بعد اگر کوئی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء امام الرسل ہیں، امام الانبیاء اور امام الرسل ہیں۔ تو تمہیں ہم نے مومن بھی بنایا، موحد بھی بنایا، اور ہم نے تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی پیدا فرمایا۔ تو یہ ہماری نعمتیں ہیں، ان کو یاد کیا کرو، ان کو یاد کیا کرو، ان کے اندر غور و فکر کیا کرو، ان کو سوچا کرو، ان کو سمجھا کرو۔ آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس ملک نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس اسباب نہیں ہے، میرے پاس چیزیں نہیں ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ ارے تیرے پاس ایمان ہے، تیرے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی پاکیزہ نورانی مقدس زندگی ہے، تیرے پاس قرآن ہے، تیرے پاس حدیث ہے، تیرے پاس دعوت ہے، تیرے پاس عبادت ہے، تیرے پاس اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر مسجدیں ہیں، اس سے لینے کے خزانے اعمال کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمیں آخرت دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں؟ آخرت دینا چاہتے ہیں۔ دنیا جو ذلیل ہے، حقیر ہے، فقیر ہے، الدنیا ملعونہ، یہ دنیا ملعون ہے، وملعون ما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے نام کے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کے نام سے، اس کے کام سے ملتا ہے۔ الا سن لو کان کھول کر دھیان سے، یہ بات صرف
کہنے کی نہیں ہے، یہ بات صرف سننے کی نہیں ہے، الا یہ بات 100% حقیقت پر مبنی ہے، یقینی ہے، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے نام میں ہی اطمینان ہے، اللہ کے کام میں ہی اطمینان ہے، سکون اور اطمینان دین کے دعوت کے بغیر، اللہ کے قابل و مقدس گھر کے بغیر تمہیں کہیں ملے گا نہیں، کہیں ملے گا نہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ فرمائے طوبی لہم، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہو، اللہ فرمائے ان کے لیے مبارک ہو، وحسن مآب، ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، ان کے لیے بہترین انجام ہے۔ تو بہترین انجام دنیا والوں کے لیے نہیں ہے، بہترین انجام دین والوں کے لیے ہے۔ تو یہ دین کی نعمت اس کو یاد کرو، یہ ایمان کی نعمت اس کو یاد کرو، یہ سنت اور شریعت اس کی نعمت یاد کرو، اور ظاہری جو انعامات ہیں وہ بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی پیدا کرنے والا ہے، کیا کوئی خالق ہے، کیا کوئی مالک ہے اللہ کے علاوہ؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمانوں سے تمہیں روزی عطا فرمائے، زمینوں سے جو تمہیں روزی عطا فرمائے۔ آسمانوں سے روزی یا آسمانوں سے، بادلوں سے پانی، اللہ کے حکم کے بغیر کون بتا سکتا ہے؟ بادل آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بادل آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اب برسے گا تب برسے گا، لیکن کوئی قطرہ نہیں برس رہا ہے۔ کہ جب خدا چاہیں گے تب بادلوں سے قطرے برسیں گے، جب خدا چاہیں گے تو بادلوں سے پتھر برسیں گے، آگ برسے گی۔ خدا کے حکم کے بغیر قطرہ نہیں ٹپک سکتا، خدا کے حکم کے بغیر دانہ نہیں اڑ سکتا۔ ساری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جب چاہیں گے جو چاہیں گے کائنات میں وہ ہوگا۔ یرزقکم من السماوات والارض، آسمان و زمینوں میں کون ہے جو تمہیں روزی عطا فرمائے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کچھ فرمائے کوئی نہیں ہے سوائے اس کے۔ فانا تؤفکون، جب وہی خالق ہے، جب وہی مالک ہے، جب وہی رازق ہے، اللہ فرمائے پھر تم کیوں اٹھے پاؤں جا رہے، پھر تم کیوں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، پھر کیوں تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، پھر تم کیوں اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، پھر کیوں تم اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتے؟ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا رب کریم سے؟ رب کریم کسے کہتے ہیں؟ رب کریم اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے عطا فرمائے۔ کس نے کہا تھا ہمارے لیے آسمان بناؤ؟ کس نے کہا تھا ہمارے لیے زمین بناؤ؟ کس نے کہا تھا ہمیں انسان بناؤ؟ کس نے کہا تھا ہمیں آنکھیں سے تعلیم دو؟ کس نے کہا تھا ہمیں دل و دماغ سے تعلیم دو؟ کس نے کہا تھا ہمیں مسلمان بناؤ؟ کس نے کہا تھا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرو؟ کس نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ اللہ فرما رہے وآتاکم من کل ما سألتموہ، جو تم نے مانگا وہ ہم نے تمہیں دے دیا۔ کہ جب ہم نے تو مانگا نہیں، علماء فرماتے ہیں قرآن کو علماء سے سمجھ میں آئے گا، قرآن اپنے اعتبار سے کوئی نہیں سمجھے گا۔ علماء نے فرمایا وآتاکم من کل ما سألتموہ، کہ جو تم نے مانگا وہ دیا، کہ ہم نے تو مانگا نہیں۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم مانگ سکتے تھے، تم کیا مانگ سکتے تھے کہ ہمیں آنکھیں دے دو، ہمیں پاؤں دے دو، ہمیں دل و دماغ دے دو، ہمیں بیوی دے دو، ہمیں بچے دے دو، اجی ہمارے لیے زمین بنا دو، اجی ہمارے لیے بارشیں برسا دو، اجی ہمارے لیے یہ دے دو۔ جو بھی تم مانگ سکتے تھے یا جس چیز کی تمہیں ضرورت پڑ سکتی تھی وہ بغیر مانگے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دیا۔ بلکہ تمہارے آنے سے پہلے ہی، تم آئے نہیں آسمان بنا دیا، تم آئے نہیں زمین بنا دی، تم آئے نہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا رزق رکھ دیا، اور وہ رزق تمہیں ملتے رہے گا۔ آج ہی جمعے میں سنا ہوگا، کسی نے پڑھا ہوگا خطبے میں، اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا، سن لو کان کھول کر دھیان سے، ان نفسا لن تموت، آدمی ہرگز نہیں مر سکتا حتی تستکمل رزقہا، جب تک کہ اپنی روزی حاصل نہ کرے۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے فرمائے، فرماتے تھے رزق سے مراد صرف روٹی نہیں ہے، رزق سے مراد صرف روٹی نہیں ہے، کھانا اور پینا اس کو صرف روزی نہیں کہتے، روزی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے، چاہے وہ جان ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ صلاحیتیں ہوں، استعدادیں ہوں، جو کچھ بھی تمہیں خدا نے دیا ہے وہ رزق ہے۔ جس چیز کی بھی تمہیں حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ رزق ہے۔ جس چیز کی بھی تمہیں حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ رزق ہے۔ وَقَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے دنیا کے اندر سب کی روزی تقسیم کر دی ہے، سب کو روزی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، اور سب کی روزی طے ہو گئی، سب کی روزی طے ہو گئی۔ اب وہ ہر حال میں اس کو ملتے رہے گی، اس وقت تک کہ جان نکلے گی نہیں، اس وقت
تک کہ موت آئے گی نہیں. بار بار فضائل اعمال مصححات میں پڑھتے ہیں جس طرح موت آدمی کو تلاش کرتی ہے, ڈھونڈتی ہے, اس طرح آدمی کو اس کی روزی تلاش کرتی ہے, اس کی روزی اس تک پہنچ کر رہے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی روزی تک پہنچا ہے. ابھی ہم لوگ گئے وہاں علی گڑھ میں یونیورسٹی میں, تو وہاں ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا مولانا محمد صاحب بارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی تازہ کھاؤ. کیا کھاؤ؟ تازہ کھاؤ. جو بھی نعمتیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں ان کو وہیں جا کر کھاؤ, وہیں جا کر کھاؤ. یہ نہیں کہ بھائی جب وہاں سے امرود آئیں گے الہ آباد سے تب کھائیں گے, جب وہاں سے ملیح آباد سے آم آئیں گے تب کھائیں گے. ارے ملیح آباد ہی جاؤ اور الہ آباد ہی جاؤ اور کشمیر ہی جاؤ, وہیں جا کر کیا کھاؤ؟ سیب کھاؤ. جو بھی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں, کھجوریں رکھی ہیں وہاں مکہ میں مدینے میں, وہیں جا کر کھاؤ. اور وہاں امریکہ میں, افریقہ میں اور چین میں, جاپان میں, جہاں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے غذائیں عطا فرمائی ہیں ان کو وہیں جا کر کھاؤ. اس کے لیے 5 ماہ لگاؤ, اس کے لیے 4 ماہ لگاؤ, اس کے لیے چلہ لگاؤ, اس کے لیے سہلہ لگاؤ, اس کے لیے عشرہ لگاؤ, اس کے لیے دنیا کا سفر کرو تاکہ ہر جگہ کی تازہ چیز اور تازہ نعمت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلائے اور پلائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی اللہم شتت ارزاق العلماء, اے اللہ علماء کی روزی کو عالم میں بکھیر دے, علماء کی روزی کو عالم میں بکھیر دے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے اللہ اس کام کے کرنے والوں کی روزی کو دنیا میں پہنچا دے, اس کام کی کام کرنے والوں کی روزی کو دنیا میں پہنچا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی ہمارے مقدر میں کی ہے, وہ مل کے رہے گی. چاہے وہ روزی ہمارے پاس آ جائے یا ہم اپنی روزی کے پاس پہنچ جائیں. تو پاکیزہ کھاؤ, حلال کھاؤ اور تازہ کھاؤ. تازہ کھانے کے لیے کیا کرو؟ لمبے لمبے سفر کرو, دور دور کے سفر کرو, ہر صوبے میں جاؤ, ہر گاؤں میں جاؤ, ہر ملک میں جاؤ, ہر علاقے میں جاؤ, پوری دنیا کو دین کا, دعوت کا میدان بنا لو, سنت اور شریعت کا میدان بنا دو. تو خالق بھی اللہ ہیں اور مالک بھی اللہ ہیں, رازق بھی اللہ ہیں. اللہ فرما رہے یا ایھا الانسان, اے انسان جب ہم نے تجھے پیدا کیا, جب ہم تیرے مالک ہیں اور جب ہم تیرے رازق ہیں اور بن مانگے تجھے ہم نے سب کچھ دے دیا ہے, جب ہم تجھے بن مانگے سب دے رہے ہیں, تو ہمارے کہنے سے نماز کیوں نہیں پڑھ رہا, تو ہمارے کہنے سے روزہ کیوں نہیں رکھ رہا, تو ہمارے کہنے سے حج کیوں نہیں کر رہا, تو ہمارے کہنے سے زکات کیوں نہیں دے رہا, تو ہمارے کہنے سے ہمارے پاکیزہ مقدس گھر مسجدوں کو آباد کیوں نہیں کر رہا, تو ہمارے کہنے سے ایمان کی دعوت کو لے کر کیوں نہیں پھر رہا, عمل کی دعوت کو لے کر کیوں نہیں پھر رہا, سنت اور شریعت کی دعوت کو لے کر کیوں نہیں پھر رہا. جب ہم نے بن مانگے تجھے سب کچھ دے دیا, اب تو ہمارے کہنے سے ایمان لا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والو ایمان لاؤ. یہ اللہ کا امر ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اے ایمان والو یقین کو اپنے مضبوط بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم نے کفر چھوڑ دیا, شرک چھوڑ دیا, اس کے غیر کے سامنے تم سر نہیں جھکاتے, اب اس کے کہنے سے تو تم گناہوں کو بھی چھوڑ دو, نافرمانی کو بھی چھوڑ دو, اپنے ظاہر کو بھی درست کر لو, اپنے باطن کو بھی درست کر لو. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, آدھے پیچھے آدھے بٹیر نہ کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان تمہیں کہے گا یہ حکم مشکل ہے, اس کو رہنے دو, یہ حکم آسان ہے, اسے پورا کر دو. لا اقعدن لهم صراطك المستقیم, اس نے قسمیں کھائی ہے میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. لآتینہم من بین ایدیہم, آگے سے آؤں گا, ومن خلفہم, پیچھے سے آؤں گا, وعن شمائلہم وعن ایمانہم, دائیں اور بائیں سے آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین, مولا وہ تجھے اللہ کہہ کر بھی, وہ تجھے خالق کہہ کر بھی, وہ تجھے مالک کہہ کر بھی, وہ تجھے رازق کہہ کر بھی سجدہ نہیں کرے. وہ تجھے خدا کہہ کر بھی کہ ہاں اللہ کو ہم مانتے ہیں, رسول اللہ کو ہم مانتے ہیں, قرآن و حدیث کو ہم مانتے ہیں, لیکن مسجد میں جانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں, روزہ رکھنے کا کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, حج کرنے کے لیے ہمارے پاس مال نہیں ہے. ہاں بڑی بڑی بلڈنگ بنوا لو, بڑے بڑے کارخانے بنوا لو, اور رسم و رواج میں, خرافات و بدعات میں جتنی چاہے دولت ہم سے خرچ کروا لو, لیکن حج کے پیسے نہیں ہیں, عمرے کے پیسے نہیں ہیں, غریبوں مسکینوں یتیموں کو دینے کے لیے نہیں ہے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہمارے پاس مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے. ساری دنیا میں جانے کے لیے, دنیا کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, لیکن دین کے لیے, سنت
کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. احسان کیا ہے؟ اکثر کو آپ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. یعنی اکثر عبادت سے دور رہیں گے, اکثر عبادت سے دور رہیں گے, اکثر دعوت سے دور رہیں گے. تو شیطان نے جو کہا ہے اس کے کہنے میں وہ کمی نہیں کر رہا ہے. وہ رات دن صبح شام ایک کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے بندوں کو روکنے میں لگا ہوا ہے. پھر اللہ فرمائے ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان دشمن ہے, اسے دشمن بنا کے رکھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. یہ اپنے گروہ کو, اپنے ماننے والوں کو جہنم کی دعوت دے رہا ہے, دوزخ کی دعوت دے رہا ہے. چپ کے چپکے وہ اپنا پورا کام کر رہا ہے. اس کی طاقت, اس کی قوت رات دن صبح شام کی تمہارے اوپر لگی ہوئی ہے. اس لیے شیطان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور رحمان کی راہ پر اپنے آپ کو ڈالنا ہے. الشیطان یعدکم الفقر واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ فرما رہا ہے شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بری بات کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو, اور تمہیں ڈراتا ہے کہ اگر تم نے 4 مہینے لگا دیے, تم نے 5 مہینے لگا دیے, تم نے اپنا تن من دھن دین پر دعوت پر قربان کر دیا تو تم غریب ہو جاؤ گے, فقیر ہو جاؤ گے, مسکین و بے سرو سامان ہو جاؤ گے. کوئی کامیابی تمہیں ملنے والی نہیں. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اور اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا, بخشش کر دے گا, جہنم سے بچا کر جنت میں تمہیں داخل کر دے گا. اور وفضلا, یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے سار و سامان نہیں چھوڑے گا, یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں ہمارے کہنے سے تم ایمان لے آؤ, ہمارے کہنے سے اپنے یقین کو تم مضبوط کر لو, اور ہمارے کہنے سے تم ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جاؤ. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لقد كان لكم في احمد, فی محمد نہیں کہا, فی رسول اللہ کہا کہ رسول اللہ کی رسالت والی, نبوت والی, دعوت والی سنت کو تمہیں سب سے پہلے زندہ کرنا ہے. جب تم رسول اللہ کی رسالت والی, نبوت والی, دعوت والی سنت کو زندہ کرو گے تو ایمان تمہارا بنے گا, یقین تمہارا بنے گا, اللہ سے, رسول اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہوگا, اور پھر نمازیں تمہاری خشوع والی بنے گی, خضوع والی بنے گی. نمازوں میں تمہارے اللہ کا دھیان آئے گا, اور علم الہی, علم نبوت کی طلب, شوق و جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوگا. جب یقین درست ہو جائے گا تو پھر سنت آئے گی, جب یقین درست ہو جائے گا تو شریعت آئے گی, جب یقین درست ہو جائے گا تو پھر علم الہی, ذکر الہی کی طلب جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے وہ تمہارے اندر پیدا ہوگی. پھر تم اللہ کے بھی حقوق ادا کرو گے, اور پھر تم اللہ کے مخلوق, اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرو گے. اللہ کے بندوں کے حقوق صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو کھانے کھلاؤ, ان کو پانی پلاؤ, اور ان کو لباس دو. یہ لباس غیر ایمان والے بھی دے دیں گے, یہ پانی غیر مسلم بھی پلا دیں گے, یہ دنیاوی مکانات و ضروریات, حاجتیں غیر بھی ان کی پوری کر دیں گے. یہ اصل ان کے ساتھ ہمدردی ہے کہ تم ان کو کھلاؤ, ہمدردی ہے, اس سے انکار نہیں, لیکن یہ اصل ہمدردی نہیں. اصل ہمدردی یہ ہے کہ یہ جہنم سے بچ جائیں, یہ جہنم سے بچ جائیں, یہ اللہ کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں. یہ مسلمانوں میں حقوق ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ حقوق صرف مال کے ہیں, حقوق صرف زمین و جائیداد کے ہیں, حقوق صرف دنیا کے ہیں. یہ سب سے بڑا حق وہ اسلام کا ہے, سب سے بڑا حق وہ ایمان کا ہے. صاف فرما دیا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. اب تحب الجنہ, جنت پسند ہے؟ قال نعم, فرمایا کہ جنت پسند ہے. فرمایا فاحب لاخیہ ما تحب لنفسہ. جو اپنے بھائی کے لیے, جو تجھے اپنے لیے پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کر. تجھے جنت پسند ہے, آخرت پسند ہے, اعمال پسند ہے, اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر, مسجدوں کو آباد کرنا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا, یہ تجھے پسند ہے. تو اپنے بھائی کے لیے بھی یہ پسند کر کہ وہ بھی سر سے لے کر پاؤں تک مسلمان بن جائے, وہ بھی سر سے لے کر پاؤں تک سنت اور شریعت کا پابند بن جائے, اور وہ بھی ایمان کا اور عمل کا داعی بن جائے.
اس کے اندر بھی عبادت آئے، اس کے اندر بھی دعوت آئے. یہ ذمہ داری تمہاری پوری امت کی ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس. پوری انسانیت کو تمہیں ایمان کا سبق پڑھانا ہے، پوری انسانیت کو تمہیں رسالت کا سبق پڑھانا ہے، پوری انسانیت کو تمہیں آخرت کا سبق پڑھانا ہے. اور یہ سبق آسان ہو جائیں گے جب تمہیں اس بات کا اقرار ہو جائے گا اور اس بات کا استحضار ہو جائے گا کہ خالق ہمارے اللہ ہیں، مالک ہمارے اللہ ہیں، رازق ہمارے اللہ ہیں. جب ہم اس کے کام کو انجام دیں گے وہ ہماری مددیں کرے گا، نصرتیں کرے گا، وہ ہمیں معیار و مددگار نہیں چھوڑے گا. یہ یقین کی کمزوری ہے کہ ہمیں دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا. یہ یقین کی کمزوری ہے، دعوت کے لیے چلنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا. اگر یقین مضبوط ہو جائے اور ایمان مضبوط ہو جائے اور آخرت مستحضر ہو جائے، پھر اللہ کے دین کے تقاضوں پر نبیوں کی طرح، صحابہ کی طرح، اولیاء اللہ بزرگان دین کی طرح چلنا آسان ہوگا. اس لیے ہم سب نیتیں کریں، ارادے کریں کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. ان کی عبادت کرنا، ان کی طرف دعوت دینا، یہ ہمارا مقصد حیات، مقصد زندگی ہے. اس کے لیے ہم رات بھی قربان کریں گے، اس کے لیے ہم دن بھی قربان کریں گے، اس کے لیے ہم صبح شام قربان کریں گے، اس کے لیے ہم ملکوں میں اپنی قبریں بنوانے کی ارادے اور عزائم اور نیتوں سے عالم میں پھریں گے. حضرت فرماتے تھے 7 دن کہنا چھوڑ دو، 5 دن کہنا چھوڑ دو، لوگوں کے سامنے تبلیغ رکھو، دعوت رکھو، راہ خدا کی نقل و حرکت چلت پھرت رکھو. کہ یہ کام وہ کام ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی نیکی اور ایک دن کی نیکی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی کی نیکیاں دے کر حاصل نہ کر سکے. رات ہجرت والی اور دن ردت والا جب لوگ مرتد ہو رہے تھے اور صحابہ کے اوپر ایک فکر طاری ہو گئی. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ رسول اللہ کا انتقال نہیں ہوا، وہ تو ملاقات کے لیے اللہ سے گئے، ابھی آ جائیں گے. کیسے موسیٰ علیہ السلام آ جاتے تھے؟ اگر کسی نے کہہ دیا رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو یہ تلوار ہے اس کی گردن. عثمان رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہیں. صحابہ پر ایک سخت طاری ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے کفن ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خدا کہتا تھا سمجھ لو اس کا خدا چلا گیا. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا اللہ زندہ ہے، اس پر موت طاری نہیں ہوگی. عمر فاروق فرماتے ہیں جیسے یہ جملہ کلمہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے میں نے سنا، گویا میری ٹانگوں کی جان نکل گئی اور میں گر پڑا اور صحابہ سمجھنے لگے اور یوں کہنے لگے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج ہی آیت نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. کہ محمد ایک رسول تھے، خدا نہیں تھے. وہ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کتنے رسول چلے گئے. افإن مات، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، او قتل یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم على أعقابكم، تم اپنی ایڑیوں کے اوپر واپس پلٹ جاؤ گے. یاد رکھو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو پوری امت کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ردت والے دن سنبھال لیا کہ ابو بکر یہ دن دے دے اور وہ رات دے دے ہجرت کی، تو میں ساری نیکی ان کو دینے کو تیار ہوں. کہ یہ وہ کام ہے، ایک نیکی رات کی نیکی، ایک دن کی نیکی امت اپنی ساری زندگی کی نیکی دے کر حاصل نہ کر سکے. تو اس راستے کا جب ایک دن ایک رات اتنی قیمتی ہے تو اس کا چلہ کتنا قیمتی ہوگا، اس کے چارواں کتنے قیمتی ہوں گے، اس کے سال مسال کتنے قیمتی ہوں گے. اس کے لیے جان قربان کر دینا، ملکوں میں اپنی قبر بنوا دینا، یہ کتنا قیمتی ہوگا. اس لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے راہ خدا میں شہادت کے شوق سے نکلو، راہ خدا میں شہادت کے شوق سے نکلو کہ جان دینی ہے، میری زندگی امانت، میری زندگی امانت، میری آرزو شہادت. ہم کون ہیں، کیا ہیں؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1943 میں 81 برس پہلے دارالعلوم دیوبند کے طلبا جو قرآن حدیث سنت اور شریعت کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدرسے کی چار دیواری میں آ پڑے، وہ نظام الدین مرکز گئے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ تم اتنا بڑا دارالعلوم دیوبند چھوڑ کر، اتنا بڑا دارالمقامہ چھوڑ کر، ایسے اساتذہ شفیق اور مہربان چھوڑ کر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نظام الدین میں مرکز میں رونے والی کیوں آئے ہو تم یہاں؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ تم یہاں اللہ کی باتوں کو فروغ دینے کے لیے، جانے قربان کرنے کے شوق کو زندہ کرنے کے لیے تم یہاں
راہ میں قربان ہونے کی جب تک تم نیت نہیں کرو گے اس وقت تک تبلیغ کا اور دعوت کا مزہ نہیں چکو گے۔ لاکھ جانے، وہ تو لاکھ جانے قربان کرنے میں کہہ رہے تھے اور ہم ایک جان کو ہی بچا رہے ہیں۔ نہ سالانہ ہماری ترتیب ہے، نہ ماہانہ ہماری ترتیب ہے، نہ ہفتے واری ہماری ترتیب ہے، نہ آنے والی جماعتوں کی نصرت ہے، نہ اثر سے لے کر اشراق تک ہمارا مرکز میں قیام ہے، نہ ہمارا اندرون کا سفر ہے، نہ ہمارا بیرون کا سفر ہے۔ اور جو صفات چاہے جا رہی ہیں وہ کتنی ہمارے اندر آئی ہیں ہم میں کا ہر ایک وہ خود دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے سب نیتیں کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ اللہ اکبر۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چلوں کے لیے نکلو، سالوں کے ارادے کرو، چلوں کے لیے نکلو، 3 چلوں کے لیے، چلوں کے لیے نکلو، شہادت سالوں کے ارادے کرو اور جان دینے کے عزائم کرو، جانیں قربان کرنے کے عزائم کرو۔ یہ سب کھڑے ہوئے ارادے کرو، نیتیں کرو کہ اندرون کا بیرون کا ہر تقاضا مجھے اپنی ذات سے، اپنی مسجد سے پورا کرنا ہے، اپنے گھر سے پورا کرنا ہے۔ 5 ماہ کے لیے میں تیار ہوں، 2 ماہ کے لیے میں تیار ہوں، پہلے سال کے لیے میں تیار ہوں، دوسرے سال کے لیے میں تیار ہوں، تیسرے سال کے لیے میں تیار ہوں۔ اللہ قبول فرمائے۔ تشریف رکھو، تشریف۔ ماشاء اللہ۔ لکھو جی، محمد سفیان، تیسرا برس انگلستان، انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ ہمتیں کرو جی۔ واہ 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 واہ، جلدی جلدی بتاؤ۔ ایک جماعت 4 مہینے کی محمد یا پہلے بیرون کا تقاضا ہے، بیرون والے بھیجو بھائی۔ اہم تقاضا یہ ہے، دیکھو بھائی الحمدللہ ہمارے اضلاع نے جو عزائم دیے تھے کہ ہمیں 2 ماہ مسورات کی 2 ماہ کی بیرون کی جماعت دینی ہے۔ الحمدللہ ایک کے تو پاسپورٹ ماہ مسورات والوں کے آ چکے ہیں اور دوسرے نے انشاءاللہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ آج کل میں پہنچا دوں گا۔ تیسرا بھائی شہزاد سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی تیاروں میں ہے۔ ایک جوڑے کی اور ضرورت ہے کہ بھائی ایک جوڑا جس کے 3 مرتبہ 4 ماہ لگ چکے ہو، یا بیرون کا سفر ہو چکا ہو، یا 2 چیزیں ماہ مسورات میں لگ چکے ہیں۔ یہ اہم تقاضا ہے۔ اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے پوری ہماری مکمل جماعت اس 3 مہینے میں ایک جماعت بیرون کی ماہ مسورات کی دینی ہے اور ایک جماعت ہماری الحمدللہ مردوں کی دینی ہے جس کی اجازت ہے 5 ماہ بیرون میں، جن میں ماشاءاللہ 5 ساتھی ہمارے تیار ہو گئے، 3 کی ضرورت پڑے گی۔ ٹھیک ہے، 3 مہینے میں تو یہ کام ہمارے پورے ہو جائیں گے۔ اسی لیے بھائی وہ ساتھی بتاؤ کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے تیار ہوں، 2 ماہ کے لیے بھی اور 5 ماہ بیرون کے لیے بھی انشاءاللہ۔ کھڑے ہو جاؤ بھائی انشاءاللہ۔ بھائی مستقیم ماشاء اللہ۔ ان کا تھائی لینڈ کا رخا ہے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ بھائی سبحان ریاست۔ اور بولو بھائی سلیمان حمزہ گڑھ والا، سلیمان حمزہ گڑھ والے ہیں اور ایک حاجی اشرف دھانوے والے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اور بولو بھائی 2 ماہ مسورات والے بھی جن کے بیرون سفر ہو چکا ہے اور 2 چیزیں لگ چکے ہیں۔ بھائی شہزاد ہے، حلقہ نمبر 2 والے، حلقہ نمبر 2 شہزاد تیار ہو، پاسپورٹ وغیرہ ہے ماشاء اللہ۔ 2 چیزیں مسورات میں اور 3 مرتبہ وہی لگے، وہ شرائط میں ہے۔ اور بولو بھائی شرائط پوری کر لو، آپ سے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، اور بولو بھائی 2-4 مہینے کے لیے فقط جن کے بیرون کے سفر ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، وہ بھی ماشاء اللہ ماہ مسورات میں چلے جاؤ گا۔ اگر ہمارے عالم ماشاء اللہ کر لیں، کیونکہ 2 مرتبہ بھی لگ چکے ہیں، الحمدللہ بیرون کے سفر بھی ہو گئے ہیں، تو آسانی ہو جائے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مولانا اسرار صاحب انشاءاللہ اگر ہمارے عالم جماعت میں لے کے چلے تو ماشاءاللہ عربی کنٹری کا رخ ہو جائے گا۔ یہ میں پوچھتا ہے آپ کو بتا رہا کہ انشاءاللہ اگر کسی اگر آج جماعت میں مسورات والی میں جماعت میں عالم مل جائے تو جماعت کے جانا عرب کنٹری میں آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اور بولو بھائی
चौधरी आका साहब। और बोलो भाई, भाई आप भी शौकीन हैं गोश्त वाले? साजिद गोश्त वाला, साजिद गोश्त खड़ो के दिखाओ जल्दी से, बांग्लादेश वाले। वाह 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 वाह, खड़ो के दो फैमिली को, माशाअल्लाह, 2 माह के लिए। और बोलो भाई, हाजी साली क्या करे? 5 माह के लिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई नाजिम भी जा रहे हैं। भाई नाजिम भी, खड़े भाई नाजिम भाई, भाई जाइए ना 5 माह के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बोलो भाई, हाजी शमीम भी है यहाँ, बैरून के सफर हो गया है। हाजी शमीम साहब। और बोलो भाई, जिनके बैरून के सफर हो चुके हैं या 3 मरतबा 4 माह लग चुके हैं, तो बोलो भाई, क्या तो हम बैरून ही के सफर हो चुके हैं माह मसूरात में, उनके लिए जाना आसान है। और बोलो भाई, भाई इसकी हम सब फिक्र करें, कोशिश करें अपने हल्कों में, अपनी मसाजिदों में इसकी कोशिश और जद्दोजहद करें कि हमारे जितने बैरून के सफर हो या तीन चिल्ले लगे हुए उनकी तश्कीलें करके उनको मस्जिद में ले जाओ इंशाअल्लाह। ठीक है भाई? अब दोस्तों आप बताओ चाचा माजी कहाँ से जमाते हैं? मोहम्मदिया मस्जिद कब से? खत्म हो गया अगस्त। और बोलो भाई, 4 माह की जमात हाजी वो भाई आखिर। और बोलो भाई, आखिर हो गए। बोलो भाई 4 माह के लिए बताओ, मिस्त्री बुरा। और बोलो भाई 4 माह के लिए बोलो भाई, हर मस्जिद हाजी अफान। तो माँ निजामुद्दीन के लिए भी भाई, तो माँ निजामुद्दीन के लिए अगर 16 अगस्त खिदमत चल रही है, जिसका 1 मरतबा वाले नीचे हिस्से में भी रह सकता है, और जिनके 3 मरतबा माशाल्लाह 2 माह के लिए साल की तस्वीर जरूरी है। और बोलो भाई, जिनके साल की तरतीब लग चुकी है हाजी साली, क्या नाम है? अच्छा भाई राशिद और फुरकान।